کہ ہم رشتے نبھانا نہیں جانتے. کتنے بدل گئے ہیں ہم, کتنے بدل گئے ہیں. موسم کے ساتھ ہم بھی بدلنے لگے, دور کے ساتھ ہم بھی بدلنے لگے. سنے میرے بھائی, آج بہن جو عید کے دن بھی تمہارا انتظار کرتی ہے, تہوار کے دن کہتی ہے میرا بھائی آتا ہوگا, لیکن تم اپنے تہوار کے دن نئے کپڑے پہن کے یاروں کے ساتھ بیٹھ کے گپے لڑاتے ہو, بہن کے دروازے نہیں جاتے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا, تو اسکول جاتا تھا, تیری ڈریس کس نے تیار کی, تیرا ٹفن کون باندھتا تھا, صبح کے وقت میں تیری کمر پہ بستہ کون رکھتا تھا لا کر کے, بیٹھ کر تیرے قدموں میں تجھے جوتے کون پہناتا تھا. تم تو اسکول سے آئے ٹائی الگ, ڈریس الگ, جوتا الگ, لیکن اگلے دن سارا پریس شدہ ملتا تھا, ایک دم کلین سارا سامان. اور پھر تم گھر سے چلنے لگے, تمہیں ٹھوکر لگی, پیر پہ جوتے پہ چھینٹ آ گئی, تم نے وہیں رک کے کہا بہن ذرا کوئی کپڑا لانا. کہا کیا ہوا, میرے جوتے پہ مٹی لگ گئی ہے. خدا کی قسم تیری بہن آواز سن کے پیچھے نہیں پلٹی کہ کوئی پرانا کپڑا دیکھ کے لائے, اس نے اپنے سر کی حیا والی چادر اتاری, وہی چادر اتار کے تیرے جوتے پہ رگڑنے بیٹھ گئی. کبھی تم نے کہا میری بہن بتا یہ میرا جوتا قیمتی ہے یا دوپٹہ قیمتی ہے؟ وہ یہ کہہ دیتی میرے بھائی تیرے پیر کے جوتے پہ ہزاروں چادریں قربان کر دوں گی, اس لیے کہ تو بھائی نہیں ہے بلکہ میرے جگر کا ٹکڑا بھی لگا کرتا. کیوں بھول گئے اس بہن کو, کیوں ہو گئی یہ دوریاں رشتوں میں؟ تجھے بتاؤں رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں. میرے نبی ہجرت کر کے مکے سے مدینہ شریف آ گئے. توجہ ہے, تھکے تو نہیں ابھی آپ لوگ؟ ہاں بیٹھیں گے نا اور تھوڑی دیر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سنے میرے حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے. مدینہ شریف آباد ہو گیا کر کے. ایک دن ایک جنگ ہوئی. جب ایک جنگ ہوئی تو اللہ کے محبوب نے فتح پائی. جو پکڑے گئے تھے دشمن انہیں قیدی بنا کے لے آئے. میرے نبی نے اعلان کیا جسے اپنے قیدی چھڑانے ہیں وہ اپنی پیسے دیں اور اپنے قیدی چھڑا کے لے جائیں. اتفاق سے اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے اس قبیلے کے لوگ آئے تھے جس قبیلے میں میرے محبوب کی رضائی بہن حضرت شیمہ رہا کرتی تھی. سگی بہن میرے نبی کی کوئی نہیں تھی. اتنا تو پتا ہے نا. بولیں, ٹھنڈ زیادہ لگ رہی ہے, بولیں گے تو انشاءاللہ تھوڑی گرمی بھی لگے گی. میرے حضور کی سگی بہن کوئی نہیں تھی. رضائی بہن کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ عورت جس نے میرے نبی کو دودھ پلایا ان کی بیٹی. پہلے عرب میں کیا ہوتا تھا, امیروں کے بچے عورتیں لے جاتی تھیں اور اپنا دودھ پلا کے ان بچوں کو پالتی تھی. پھر سال دو سال کے بعد واپس کر کے جاتی اور اس کی اجرت لے کے واپس چلی جاتی تھی. یہ چلتا تھا. تو جو میرے نبی کو لے کے گئی دنیا اس ماں کو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے. اس ماں کو حلیمہ سعدیہ کہا جاتا ہے. اور ان کی ایک بیٹی تھی حضرت شیمہ. اب جب حضور نے اعلان نبوت کیا ان کی شادی کہیں ہو گئی, کہیں جا کے رہنے لگی. چونکہ وہ دنیا میں حضور سے پہلے تشریف لائی تھی تو ان کے قبیلے کے کچھ لوگ قیدی بنائے گئے. تو ہوا کہ بھئی چلو قیدی چھڑانے تو اب ذرا چندہ کیا جائے. سننا بہت غور سے بہن کیا ہوتی ہے. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میں خالی نعرے لگوانے نہیں آیا. میں چاہتا ہوں اتنی محنت کی ان کمیٹی کے بچوں نے, یہ مہینوں سے جاگ رہے ہوں گے, توڑ رہے ہوں گے. آج جلسہ یہ سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے. آج کے بعد اگر کسی ماں کو عزت مل گئی, کسی بھائی کو عزت مل گئی, کسی بہن کو پیار مل گیا تو سمجھ لینا آپ کا جلسہ کرانا قبول ہو گیا. صرف اس لیے میں نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا تاکہ آپ کچھ حاصل کریں. بہت دور ہوتے جا رہے ہیں ہم اپنے دین سے. تو اعلان کیا پوری بستی کے اندر چندہ اکٹھا کیا جائے, ہمیں اپنے قیدی چھڑا کے لانے ہیں. جب یہ لوگ چندہ کرتے 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 اس دروازے پہ پہنچے جس دروازے پہ میرے نبی کی بہن رہا کرتی تھی. کون چندہ لینے آئے؟ کس چیز کا چندہ؟
کہ اپنے قبیلے کے لوگ قیدی بنا لیے ہیں، انہیں چھڑانا ہے۔ حضرت شیمہ پوچھ بیٹھی کس نے قیدی بنائے ہیں؟ اتفاق سے کسی کے منہ سے نکل گیا محمد ابن عبداللہ نے قیدی بنائے ہیں۔ جیسے یہ نام آیا آنکھوں میں چمک آ گئی، کہنے لگی ایک بار اور بتاؤ کس نے بنائے قیدی؟ کہا محمد ابن عبداللہ نے۔ کہا کہاں رہتے ہیں؟ کہا مدینے میں۔ کہا یہ بتاؤ کہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے؟ کہا ہاں وہ خاندان قریش سے تعلق رکھتے۔ اچھا کہاں پیدا ہوئے؟ کہ مکے میں، ہجرت مدینے آئے، اعلان نبوت کیا، ہم انہیں مٹانے گئے تھے، انہوں نے ہمیں ہی پکڑ لیا۔ تو کہنے لگی پھر ایسا کرو چندہ بند کرو۔ کہا کیوں؟ کہا اب چندے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے دروازے پہ مجھے لے چلو۔ بولو یار سبحان اللہ، ان کے دروازے پہ مجھے لے چلو۔ جب اتنی بات سنی کہنے لگے تو کیا کرے گی؟ کہا تم نہیں جانتے ہو میں محمد ابن عبداللہ کی بہن لگتی ہوں۔ کہا تو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بھائی کے جھولے پہ، بھائی کی چوکھٹ پہ اب پیسہ نہیں چلے گا، بہن کی جھولی چلے گی، لے کے چلو، بنا پیسے کے چھٹا کے لاؤں گی، بس لے کے چلو اس کی چوکھٹ تک۔ اب وہ دور نکل چکا ہے جو کوئی بھی آ کے کوڑا ڈال دے، وہ دور ختم ہو چکا تھا نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں۔ اب دور ایسا تھا صحابہ پہرے دیا کرتے تھے، اب تلواریں لگی رہتی تھی نبی کے دروازے پر، اب ہمت نہیں تھی کوئی ڈائریکٹ ملاقات کر لے۔ اب حکم یہ تھا غسل کریں، 2 رکعت نماز ادا کریں، اس کے بعد گھر سے کچھ لیں اور صدقہ کریں، پھر محبوب کی چوکھٹ پہ آنا۔ اب اتنا سخت حکم تھا۔ حضرت شیمہ قبیلے کے لوگوں کے ساتھ چلی، جیسی حضور جس خیمے میں تھے اس کے دروازے کے قریب پہنچی، چلی جا رہی تھی کیونکہ گاؤں میں رہنے والی تھی۔ جیسی اندر جانے کی کوشش کی غلاموں نے تلواریں لگا دی۔ اے خاتون کدھر جا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا خلو سبیلی، راستہ چھوڑو، میں تمہارے محمد کی بہن لگتی ہوں۔ اتنا جملہ آنا تھا، میاں تلواریں تو کیا چیز کی، نظریں جھک گئی، نظریں جھک گئی۔ کہا ٹھہریے خاتون۔ حضرت شیمہ نے کہا جاؤ پوچھو جا کر کے میں ان کی بہن لگتی ہوں کہ نہیں۔ ایک صحابی دوڑ کے گئے، یا رسول اللہ ایک دیہاتی خاتون ہے، کہتی میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ آقا فرماتے میری سگی تو کوئی بہن نہیں ہے۔ صحابہ اس سے پوچھ کے تو آؤ وہ کیسی بہن ہے، کون ہے میری بہن؟ جیسی وہ دوڑ کر کے آئے، کہا محبوب نے پوچھا کہ بتاؤ تم کیسی بہن لگتی ہو۔ حضرت شیمہ نے کہا جاؤ ان سے جا کے کہنا ایک بار بچپن میں میری گود میں تھے، میرے منہ سے کوئی رب کی شان کے خلاف جملہ نکل گیا تھا، انہوں نے بچپن میں اپنے دانت میرے بازو میں گاڑ دیے تھے، آج تک میں نے ان دانتوں کے نشان کو مٹنے نہیں دیا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے اگر وہ پوچھے میں کون ہوں، کہہ دینا آج وہی آئی ہے جو تمہیں گود میں لے کے کہتی تھی اللہم ابقی لنا محمدا، یا اللہ میرے محمد کو سلامت رکھنا۔ جیسے صحابی اندر گئے ہیں، یا رسول اللہ وہ خاتون کہہ رہی ہے بچپن میں میرے کندھے پہ دانت لگائے تھے، آج تک دانتوں کا نشان ہے، میں وہ ہوں جو گود میں لے کے کہتی تھی اللہم ابقی لنا محمدا۔ اتنا سننا تھا، میرے نبی اپنی جگہ سے اتنی تیزی سے اٹھتے ہیں کہ چادر کاشانہ نبوت سے سرک جاتی ہے، شانہ نبوت سے کا چادر سرکی، حضور کی چادر نیچے آئی، آقا نے چادر چھوڑ دی، دوڑ کر کے پہنچے ہیں، صحابہ آنے دو وہ میری بہن شیمہ ہے، آنے دو وہ میری بہن شیمہ ہے۔ اللہ اکبر، قبیلے کے لوگوں کے ساتھ حضرت شیمہ اندر آ رہی ہے، اب کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے کہ شیمہ کے ساتھ آ رہے ہیں، جیسی اندر تشریف لائی ہے سارے لوگوں کو نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، چاہتے تو یہ کہ بہن بھی بیٹھ جاتی، میرے نبی نے چادر بچھائی، کہا بہن آپ اس پہ بیٹھ جائیے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کی مرضی کے بغیر جبریل نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یہ وہ ہے جو پہنچے سدرۃ المنتہا کے لیے، جب مسجد اقصی میں جاتے ہیں تو نبی پہلے سے انتظار میں کھڑے ہیں، آج وہ کہتے ہیں اے میری بہن چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ بہن نے بھائی کی کلائی تھامی، اندر لے کر کے گئی، کہتی ہے یا رسول اللہ بات ایسی ہے، یہ جو میرے قبیلے والے ہیں یہ چندہ کر رہے تھے، میں نے تیرے رشتے پہ ناز کر کے کہہ دیا چندہ نہ کرو، مجھے لے کے چلو، وہ میرا چہرہ دیکھ کے تمہیں ایسے ہی دے دیں گے۔ کہا میرے بھائی آج میری عزت بچا لینا۔ جیسی حضرت شیمہ نے جھولی پھیلائی ہے، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن کیا بات کر رہی ہے، جیسی جھولی پھیلا کے کہا تھا بھائی آج خالی نہ لوٹانا، میرے نبی نے کہا جھولی چھوڑ دو،
اب یہ سودا یہاں نہیں ہوگا بلکہ تیرے قبیلے کے لوگوں کے بیچ میں ہوگا. اب میرے سرکار حضرت شیما کے ساتھ آئے ہیں اور قبیلوں کے لوگوں کے بیچ میں بہن کو چادر پہ بٹھایا ہے. خود سامنے بیٹھ جاتے ہیں, نبوت والی آنکھیں برس رہی ہیں. آقا فرماتے ہیں شیما مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے؟ کہتی ہے یا رسول اللہ جتنے بھی میرے خاندان کے قیدی ہیں وہ سارے آزاد کر دیے جائیں. اب سے پہلے جب بھی آقا کام کرتے تھے تو مشورے سے کرتے تھے, لیکن آج شیما نے جب اپنے قبیلے کے قیدی مانگے ہیں میرے نبی نے مشورہ نہیں لیا ہے, کسی سے پوچھا نہیں ہے. کہ صحابی جس کے پاس جو قیدی ہے وہ لا کے میری بہن کی جھولی میں ڈال دیا جائے. آج بہن بھائی کے دروازے پہ آئی بیٹھی ہے. اس کے بعد کہا تھا اے بلال جلدی کیجئے, کیا کرنا ہے؟ کمال غنیمت میں جو ہمارے حصے کا مال ہے وہ بہن کی جھولی میں لا کے ڈال دیا جائے. پیسے ڈالے گئے, 2000 بکریاں پیغمبر نے دی, ایک چادر بھی بہن کو عطا کی. اس کے بعد آقا آنسو بہا کے کہتے ہیں اے بہن آج کے بعد کوئی بھی ضرورت پڑ جائے خود مت آنا, خبر بھیج دینا, میں خود چل کے چلا آؤں گا. یہ آقا نے کہتے ہوئے روتے ہوئے بہن کو رخصت کیا. جب آقا رخصت کر چکے ہیں تو صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ تو بتا دیجئے یہ خاتون کون ہے؟ تب میرے نبی نے کہا تھا صحابہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن شیما ہے. آقا سے کہتے صحابہ آقا اتنا کیوں نوازا؟ کہا صرف آج شیما کو نہ دیا